السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے نرم حروف پڑھے تھے کہ وہ کون سے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ آج کے اس لیسن میں ہم پڑھنے والے ہیں حروف ہلکی کہ وہ کون سے الفاظ ہیں اور کتنے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے اور وہ کیسے ادا کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم جتنے بھی رولز پڑھ رہے ہیں ان کو روزانہ اپنی ڈائری میں نوٹ کریں تاکہ آپ کو وہ رولز فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائیں، اور جب آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو یاد کرنے سے ہماری تجوید کتنی اچھی ہو جاتی ہے اور ہم قرآن کو کتنے اچھے طریقے سے پڑھیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف ہلکی۔ حروف ہلکی 6 ہیں۔ ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ گلے سے ادا ہوتے ہیں، ان کو تھروٹ لیٹرز کہتے ہیں۔ اب ہم ان کو پہلے پڑھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ حلق کے کون کون سے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں حمزہ۔ حمزہ، اس کو پڑھتے ہوئے ہماری آواز ہیوی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو زور لگا کے پڑھیں گے اور یہ حلق کے آخر سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ اور ہا، یہ 2 الفاظ ہیں جو حلق کے آخر سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کو پڑھتے وقت ہماری آواز ہیوی ساؤنڈ ہوگی اور زور لگا کے پڑھیں گے۔ پھر سے پڑھتے ہیں حمزہ، حمزہ، ہا، ہا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں عین، عین، یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ عین، عین، ہا، ہا، یہ دونوں حروف عین اور ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوں گے، اور آپ اپنی انگلی کو حلق کے درمیان میں رکھ کے دبائیں تاکہ آپ کو پتہ بھی لگے کہ یہ کس طرح سے حلق کے درمیان سے ادا ہو رہے ہیں۔ تو اپنی انگلی کو یہاں پہ جب ہم رکھ کے اس پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالیں گے حلق کے درمیان میں تو یہ بہت ہی اچھے پروناؤنس ہوں گے، اور ان کو پڑھتے ہوئے ہم عین نہیں کہیں گے، عین، اس طرح سے پراپر زور لگا کے ان کو ادا کیا جائے گا تاکہ عین اور حمزہ میں واضح فرق پتہ لگے۔ جب ہم عین پڑھیں یا آ اس طرح سے اور حمزہ زبر آ اور عین زبر آ، یعنی دونوں کو جب ہم پڑھیں تو سننے والے کو واضح فرق پتہ لگے کہ عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ عین، ہا، اور آخر کے 2 لفظ ہیں غین، خو، تو یہ حلق کے شروع سے ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کے پاس والے حصے سے یہ 2 لفظ ادا ہوتے ہیں، غین اور خو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپر تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کو اسی ترتیب سے زبانی یاد کرنا ہے تاکہ یہ ہمیں بھولے نہیں، اور پھر قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ آئیں گے تو جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کو ہم ویسے ہی پڑھیں گے۔ تو ایک دفعہ اس کو پھر سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، عین، عین، ہا، ہا کو ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا سانس لینے کی آواز آئے گی اور پھر ہا ادا ہوگا تاکہ ہا اور ہا میں واضح فرق رہے، کیونکہ جب ہم قرآن میں دونوں ہا آئیں گے تو ان کا ڈفرینس ہمیں پڑھنے میں فوری سمجھ آ جائے کہ ہم کون سے والا ہا پڑھ رہے ہیں۔ ہا، ہا، اس طریقے سے، غین، غین، خو، تو اس کو اسی طریقے سے میمورائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے ہم نے سیکھا کہ حروف ہلکی کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔